بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کے میزبان حاضر ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بہت گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہے، اور جاسوسی بھی مت کرو۔ بدگمانی اور جاسوسی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو پھر وہ جاسوسی میں بھی لگ جاتا ہے، اور اسی بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ غرض بدگمانی ایک ایسا مرض اور گناہ ہے کہ اس میں گرفتار ہونے والا جہنم میں تو جا کر خود جلے گا، وہ جلے ہی گا، اس دنیا میں بدگمانی کر کر کے اندر ہی اندر اپنا دل اور سینہ بھی ایسا آدمی جلاتا رہتا ہے اور اپنا خون خشک کرتا رہتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ حسد کا ہے کہ ہائے، دوسرے کے پاس مال، صحت، حسن، اولاد یا اور کوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کیوں ہے؟ وہ دل ہی دل میں جلتا رہتا ہے، اور کبھی یہ جلن اس کی زبان پر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچ جاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ محترم سامعین، حسد بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اس مبارک حدیث پر غور ہم سب کو کرنا چاہیے کہ جس بندے کے دل میں حسد ہے اس کی نیکیاں اکارت ہو جاتی ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ تو کتنا اچھا ہے کہ ایک بندہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے پر قانع ہو جائے، اس پر راضی ہو جائے، وہ ان تمام مصیبتوں سے، پریشانوں سے، حسد سے، اس طرح کی ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اصل میں شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ کسی صورت میں بچنے نہ پائے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ دوسروں کی چیزوں کو اس بندے کی آنکھوں میں، اس کے دل میں، اس کی دماغ میں بٹھاتا ہے اور اس کو حسد پر ابھارتا ہے، اور ایک حاسد اپنے اللہ کے دیے ہوئے انعامات پر شاکی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور اس بندے پر جو اللہ کے احسانات ہوتے ہیں ان کی طرف ایسا بندہ نظر نہیں کرتا۔ سامعین محترم، ہمیں ایسی ہر برائی سے بچنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ تو بدگمانی اور حسد کا گناہ ہے کہ جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جو جاسوسی کا گناہ ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسے لوگوں کی بات کو توجہ سے سنا کہ وہ اس بات کو اس کے لیے سننا ناپسند کرتے ہوں یا اس سے علیحدگی چاہتے ہوں، تو اس کے کان میں قیامت کے روز پگھلا ہوا سیسا یا سکہ ڈالا جائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، اصل میں آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا بجا فرمایا ہے۔ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے جسم میں کسی چھوٹی سی انگلی پر بھی کوئی تکلیف ہو تو انسان کا پورا وجود اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کہاں کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالنا، اس کی ہلاکت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی ہر چیز سے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح فخر و غرور کرنے والا شخص، اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو تکبر سے منع کرتے ہیں، اور پھر تکبر کرنے والے پر بڑی ہی خوبصورت طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت 37 میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر اکڑ کر مت چل، تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کے برابر لمبا ہی ہو سکے گا۔ یعنی جب تیری حقیقت یہ ہے کہ ادھر روح نکلی اور ادھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جلدی کرو کہیں بدبو نہ اٹھنے لگے، کہیں پیٹ نہ پھٹ جائے، تو پھر تکبر کیسا؟ اور جو بندہ اپنی اس حقیقت کو بھول کر تکبر کرتا ہے، اولاد پر تکبر کرتا ہے، مال پر تکبر کرتا ہے، اور اپنے خاندانی شرف پر تکبر کر کے دوسروں کو گھٹیا اور نیچ جانتا ہے، دوسروں کی برادری اور ذات میں تان کرتا ہے، کیڑے نکالتا ہے اور مذاق کرتا ہے، تو وہ جاہلی اخلاق، باختگی اور کفار کے اعمال میں سے جاہلی اعمال کا ارتکاب کرتا ہے۔